حدیث و تفسیر استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری قادری اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ تشریف لائے۔ آج کی ہماری محفل میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فضل رسول شاہ صاحب آپ تشریف لائے، صاحبزادہ علامہ حسن رضا سیالوی صاحب تشریف لائے، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبد الرسول صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان عارف والا آپ تشریف لائے، حضرت علامہ قاری محمد راشد نور جماعتی صاحب آپ تشریف لائے، حضرت علامہ قاری محمد اکرم صاحب مدرسہ فیضان گنج شکر آپ تشریف لائے، حضرت علامہ احمد نوید قادری صاحب۔ کثیر تعداد میں ایک ایک نام لوں تو کافی وقت درکار ہے۔ آنے والے تمام معززین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علماء و مشائخ کا شاندار استقبال کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ شروع سے لے کر آخر تک ہر بندہ ہاتھ لہرائے، محبتوں کی صدا بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا محبت سے کہیے یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جماعت اہل سنت پاکستان، قائد محترم پاکستان۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی آئی کو ذرا کم کر دیجئے گا، مزید آواز سادہ کر دیں۔ سرور عالم علیہ السلام نے اپنے گورے گورے قدموں سے مدینہ کو منورہ کیا تو پہلی تعمیر جو اس شہر پاک میں ہوئی وہ مسجد تھی، اور یہ کام ایسا تھا کہ اس تعمیر میں جانے جہاں علیہ السلام خود شریک و شامل تھے۔ حضور کے مرید حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بار بار عرض کرتے کہ حضور ہم غلاموں کو خدمت کا موقع بخشیں اور خود کچھ سامان نہ اٹھائیں، تو سرکار ان کی ڈھارس بندانے کے لیے اور ذوق بڑھانے کے لیے فرماتے کہ تمہیں بھی ثواب چاہیے اور ہمیں بھی ثواب چاہیے۔ پھر اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ کھلا، اسے صفا اکیڈمی کہیے، جامعہ صفا کہیے، دارالعلوم صفا کہیے، ایک چبوترا، یعنی پوری مسجد پاک کا فرش برابر ہے، لیکن ایک تھڑا، ایک حصہ زمین سے اونچا کر دیا گیا، اور اسی چبوترے کو صفا کہتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھنے والے کون تھے؟ وی وی آئی پی موومنٹ جو ظاہری طور پر ہوتی ہے وہ نہیں۔ بعضوں کے پاس 2 چادریں، بعضوں کے پاس 1 چادر، اکثر کے پاؤں ننگے، ایک دن کھا لیا، ایک دن فاقہ، ایک دن کھا لیا، 2 3 دن فاقہ۔ لیکن اسٹیٹس یہ ہے کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ باقی جگہوں سے ممتاز رکھی گئی۔ وجہ یہ کہ وہ حضور کے دامن کرم سے جڑے تھے، اکثر بے گھر تھے، اور حضور کے آستانے پر مکمل طور پہ سکونت پذیر تھے، اور سرکار کے جامعہ کے بہترین اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ یقینی بات ہے عشاء سے سبحان اللہ کہنا شروع ہوئے ہیں تو بیچ میں وقفہ آ ہی جاتا ہے۔ تو ویسے تو اس دوران میں نے جب سے آیا ہوں وقفہ ہی وقفہ دیکھا ہے، اب تو بولنے کا وقت ہے۔ خاموشی کو وقفہ دیجئے اور سمجھ آ جائے تو ہمیں بول کر بتلائیے۔ باقاعدہ طور پر وہ جامعہ تھا، اس جامعہ کے سینئر ترین اسٹوڈنٹ جو تھے وہ حضرت شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
ہائے ہائے ہائے، آپ طلباء سے جو میرے کلاس فیلو علماء کی تو بات نہیں کر رہا، وہ تو بڑے ہیں، یہ جو ناظرے والے میرے کلاس فیلو ہیں یہ ذرا توجہ کریں۔ وہ شیخ الحدیث مانیٹر کہیے، سینئر اسٹوڈنٹ کہیے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اس مدرسے کا فیض یہ ہے کہ عرب سے لے کر عجم تک کوئی بھی محدث جب حدیث پڑھانے بیٹھتا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ادائیں، یہ احکامات، اچھا بھائی ڈرون والو یہ ایک مرتبہ اڑائیے گا اور پھر دوبارہ میری تقریر میں نہ اڑائیے گا، وگرنہ یہ بھی اڑ جاتے ہیں اور تقریر بھی اڑ جاتی ہے۔ سب حضرات سے، علماء سے کہوں گا میرا سبق سنیں گے۔ اس جامعہ کا فیضان آج تک ہمارے مدرسوں میں موجود ہے۔ ایک طالب علم کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ یہی سند کافی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ پھر اس مدرسے کا جو سسٹم تھا، صبح و شام لذیذ کھانے نہیں ہوتے تھے۔ بعض باغات والے کھجوریں توڑ کر اپنے گچھے لاتے، خوشے لاتے، ایک رسی بندھی ہوئی تھی اس پہ ٹانک دیتے، وہ جس بھی درویش کو بھوک لگتی وہ چھڑی سے استعمال کرتا، سوٹی مارتا، کھجوریں جھڑتی اور کھا لیتے۔ بعض باغوں والوں نے خام کھجوریں، نکمی اور ردی کھجوریں بھی لا کے ٹانک دیں۔ حضور کی مدرسے کے طالب علموں کے لیے جب ردی کھجوریں اس رسی پہ ٹانکی گئیں تو عرشوں کے مالک نے قرآن نازل فرما دیا۔ آج اس فقیر سے بھی مقام مدرسہ سنیے۔ عرشوں کے مالک نے فرمایا، میری راہ میں وہ چیز کیوں دیتے ہو جو خود آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے؟ لیکن سرکار کے ان طالب علموں میں، ان مریدوں میں، جامعہ صفا کے طالب علموں میں غیرت بڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے پاس ایک چادر، کسی کے پاس دو چادریں، ہم اکثر ننگے پاؤں پھرتے تھے، نکیلے پتھر لگ لگ کے، کانٹے لگ لگ کے، ہڈیاں، وہ ایڑیاں بھی اتنی تگڑی ہو گئی تھیں پھر کسی چبن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی فاقوں کا یہ حال ہوتا کہ میں اپنا پیٹ زمین سے لگاتا۔ اور جو اگلے جملے ہیں، ماشاءاللہ کثیر علماء یہاں سامنے بھی اور میری پشت پناہی پر بھی جلوہ گر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لیکن اسی منگ دے کسے کوڑو نہیں سی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگتے نہیں تھے، اور جب بھوک عروج پر پہنچی اور اب عالم یہ ہے کہ یہ سہ نہیں پاتی، تو پھر بھی کسی ہیلے سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتلائیے یہ صدقات و خیرات کن کے لیے ہوتے ہیں؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے مساکین کے لیے، فقراء کے لیے۔ اتنے میں وہ آ گئے، کہ جن کے آنے کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ سرور عالم علیہ السلام، اے جانے جاں، یہ صدقات و خیرات کن کے لیے ہوتے ہیں؟ کریم کے لبھہ اقدس پر مسکان آئی، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، آستان قدس پر لے گئے۔ گھر میں پتہ کیا تو دودھ کا پیالہ گفٹ آیا تھا، تحفہ، ہدیہ۔ ابو ہریرہ حضور حکم فرما باقی طالب علمانو بھی ساتھ۔ اگر آپ عرب والے اس سے بھی آہستہ بول سکتے ہیں تو ہم جگرا رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ہم جگرا رکھتے ہیں آپ کی اس خاموشی کو سہنے کا۔ توجہ رکھیے گا ذرا، سبحان اللہ۔ پیالہ ایک ہے، فرما باقیوں کو بھی بلا لے، باقیوں کو بھی بلا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں اب خدشہ تھا کہ حضور مجھے یہ نہ فرما دیں کہ پلا بھی تو، کیونکہ بارگاہ کا اصول تھا پلانے والا آخر میں پیے۔
تو وہ کم و بیش 70 تھے، یہ ایک پیالہ تھا، ایک پیالہ بتا رہا تھا کہ یہ تو میری ہی بھوک مٹا پائے تو بڑی بات ہے، ایک نے منہ کو لگایا تو خالی ہی پیالہ واپس پلٹے گا، لیکن حکم پر عمل کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا۔ او طالب علموں، اگر علم کا نور چاہتے ہو تو استاد کی نافرمانی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایکٹنگ میں اور عقیدت میں فرق ہے، فنکاری میں اور عقیدت میں فرق ہے۔ استاد سامنے ہو تو ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر پورا ملا جامی بن کے دکھانا کہ ہم صوفی باصفا ہیں، اور جیسے ہی استاد کلاس سے باہر نکلے پھر آنکھوں سے الٹے سیدھے اشارے کرنے، ایسا طالب علم کبھی علم کا نور نہیں پا سکتا۔ وہ جتنی مرضی گردانے یاد کر لے اور جتنا مرضی کہے کہ مجھے علم و فنون میں مہارت تامہ اور کاملہ حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کو علم کا رٹا تو مل سکتا ہے، عرفان نہیں مل سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ شدت کی بھوک بھی ہو، مسئلہ بھی آپ پوچھا ہو، دودھ کا پیالہ بھی ان کے لیے آیا ہو، پھر باقیوں کو بلانے کا بھی فرمایا ہو، تو آگے سے کوئی دلیل نہیں دی، حضور پہلے محنت پلا لے ہو پھر باقیوں نے بھی ویخ لیں گے، بلایا بھی ہے، اب فرما پلاؤ، پلایا بھی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ پلایا بھی ہے۔ اب ایک پیتا ہے اور خوب جی بھر کے پیتا ہے، پینے والے کے پینے میں تب کمی ہوتی ہے جب ساقی کمزور ہو۔ کیا کہیں جناب؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کیا بات۔ جب ساقی کمزور ہو، یہاں پلانے والے مالک کے کوثر ہے، بیٹا آہا سبحان اللہ۔ ختم کرے، بس سب توجہ سے سنیں، پلانے والا مالک کے کوثر ہو، سبحان انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سبحان اللہ۔ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، سبحان اللہ۔ اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب کو پلایا، اور جب پیالہ میرے پاس آیا تو میں یہ فرق نہ کر سکا کہ یہ دودھ اتنا ہی تھا یا بڑھ چکا ہے۔ اب کریم نے فرمایا تو پی، میں نے بسم اللہ پڑھ کے پیا، رج کے پیا، فرما اور پی، تعمیل ارشاد میں اور پیا، فرما اور پی، تو میں نے عرض کیا حضور ہن تو دودھ جیڑا ہے نا وہ 9 ماتی کرا گیا ہے اور نہیں پی ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں خبر، میرے نزدیک بڑی اونچی کسی نے سبحان اللہ کہنا ہو سمجھ کر تو یہ مقام ہے۔ 70 نے پیا، جناب ابو ہریرہ نے پیا، اور پھر جو دودھ بچا وہ کریم نے پیالہ خود لیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سبحان پیالہ اللہ۔ کریم نے خود لیا، سبحان اللہ۔ نوش فرمایا، یہ کن کا جھوٹا تھا؟ واہ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے ذرا، یہ وہ لوگ تھے کہ بعد حضرات کہتے تھے انہاں دے لیڑیاں چو بو آندی ہے، اے عجیب قسم دے غریب تے مفلوق الحال نے ساڈے کول نہ بیٹھیا کرن، ساڈے کول نہ بیٹھیا کرن، حضور ان کو پلاتے ہیں، اور جس پیالے سے ہونٹ لگا لگا کر وہ پی گئے، اب وہاں حضور ہونٹ لگا کر نوش فرماتے ہیں اسی پیالے سے۔ کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ ظاہری حلیے کو نہیں دیکھا جاتا، لباس قیمتی ہے یا ردی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کی چوکھٹ پہ پڑا ہے اور کس کام کے لیے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب دین کا طالب علم
اپنے گھر سے نکلتا ہے سیکھنے پڑھنے، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، تو اللہ کے فرشتے اس کے کام سے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ آج مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کن گھرانوں سے ہیں؟ فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ منڈا چودھریاں دا ہے کہ کمیاں دا، ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہے یا ملٹی نیشنل کمپنی کے شوز ہیں، قیمتی لباس زیب تن ہے یا قمیص اور ہے، پاجامہ اور ہے، 3-4 کلر کے بٹن ہیں اور ٹاکیاں لگا ہوا قمیص پہنا ہے، ٹیڑھی میڑھی الجھی پرانی بسیدہ ٹوپی سر پہ لیے ہوئے ہے۔ یہ تو ہم این کے لگا کر دیکھتے ہیں کہ حال حلیہ کیا ہے۔ اسی لیے تو کریم نے فرمایا رب توڑیاں شکلاں نہیں ویکھدا، توڑے کپڑے نہیں ویکھدا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور حضرات صوفیاء نے فرمایا، حضرات صوفیاء نے، کہ جس کو رب نگاہ خاص سے نہ دیکھے اس کو سوار سوار کے رکھتا ہے، اور جس مرکز پر وہ نگاہ خاص فرمائے وہاں تو نے گند اور روڑی ڈالا ہوا ہے۔ کبھی دل کا جہاں صاف کر تاکہ وہاں کچھ نظر کرم پڑ جائے۔ تو فرشتہ آج ہمارے ہاں کیا بھائی صاحب، کسی بھی ملک کا کوئی پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، بڑی شخصیت ہو، وہ دوسرے ملک وزٹ پہ جائے تو پروٹوکول ہے کہ ایئرپورٹ پر اس کے لیے سرخ رنگ کا قالین ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے، اور ماتڑ غریب ملک امیر ملک میں جائے اور وہ اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں تو اس ماٹھے ملک کے جو نیوز چینل ہیں اس کی بریکنگ نیوز ہی یہ ہوتی ہے ساڈا وزیر گیا ہے تے اگلیاں لال قالین بچھا دیتا ہے۔ کہاں فیکٹریوں یا مزدوروں کے ہاتھوں سے بنا ہوا سرخ قالین؟ میں نے جملہ روک لیا ہے واہ واہ، کہ کہیں یہ بھی قضا کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں مزدوروں کے ہاتھوں سے بنا ہوا سرخ قالین؟ کہاں رب کے نوری فرشتوں کے نوری پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کے نوری فرشتوں کے نوری پر، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ پاؤں کالے ہے کہ سفید چپل ٹوٹی ہے کہ اعلیٰ درجے کی ہے، یہ دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا علم پڑھنے جا رہا ہے۔ نعرہ رسالت۔ اور اب میں آپ طلباء سے جو مختلف مدارس میں پڑھتے ہیں، میرا اکثر مدارس میں کہنا ہے، اپنے جامعہ میں بھی طلباء کو کہتا رہتا ہوں، لیکن سارے سمجھ جائیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ جو زیادہ شانے بنتے ہیں نا کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، وہ بڑے ہی سمجھدار رہتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ادب چیزیں دیگر است۔ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی علیہ رحمت، اور آگے ان کے استاد خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت، استاد شاگرد ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ صدر الشریعہ یو پی کے ہیں، محدث اعظم جٹ ہیں، پنجاب کے ہیں۔ میزبان میں دونوں قسم کے کھانے رکھے تھے، مچھلی چاول بھی اور ساگ روٹی بھی۔ تو صدر الشریعہ نے مزاحم فرما دیا حضرت محدث اعظم سے، بھئی ہم تو یو پی والے چاول مچھلی کھاتے ہیں، یہ تو ہم کھائیں گے۔ محدث اعظم نے آگے سے کہہ دیا، استاد جی ہم پنجابی لوگ جو ہیں وہ ساگ روٹی کو پسند کرتے ہیں تو ہم یہ کھائیں گے۔ لیکن محدث اعظم علیہ رحمت اکثر اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ میں نے استادوں کی پسند کے آگے اپنی پسند کا ذکر کیوں کیا۔ سننا ہو بھائیو سننا، آج کل تو ہمارے اکثر طالب علم بھی فیس بک کی ہو گئے ہیں۔ سننا ادب سے پایا ہے جس نے جو پایا ہے، اور اس وقت پتہ نہیں یہ جملہ بھی میں سنا تو رہا ہوں، سب سمجھا پاؤں گا کہ نہیں، اس وقت حضور محدث اعظم کو طبعاً مچھلی پسند نہیں تھی، مطلب طبیعت لائق نہیں کرتی تھی، لیکن آپ نے اس کے کفارے میں کوشش یہ کی کہ دھیرے دھیرے مچھلی کھانے لگ گئے۔
کہ استادوں کی پسند تھی تو میری پسند بھی وہی ہونی چاہیے. سمجھ آئیے ادب کی، سمجھ آئیے بات کی. میں یہ دینی اداروں میں پڑھنے والے طلباء سے کہتا ہوں، آپ فیس